من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج ہم کربلا اور کربلائی ثقافت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ثقافت کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد کربلا کا جو واقعہ ہے اس واقعے کی مختصر تشریح، پھر ان دو کے درمیان آیا رابطہ ہے یا نہیں، یعنی آیا واقعہ عاشوراء ایک ثقافت کا نام ہے یا نہیں۔ در حقیقت کربلا جب ہم کہیں گے ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ثقافت کی تعریف کریں گے۔ ثقافت نام ہے تمام تر وہ علوم، وہ آداب، وہ رسوم جو ایک معاشرے کی زندگی میں بنیادی کردار ادا کریں۔ ان تمام علوم کو، تمام اعتقادات اور عقیدے کو، اور اسی طرح تمام تر آداب اور رسوم کو، جس سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایسے علوم کو، ایسے آداب کو اور اس طرح کے رسوم کو ثقافت کہتے ہیں۔ جب ہم کہیں گے مثلا اسلامی ثقافت، تو اس میں تمام تر وہ اسلامی علوم کہ جو اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مؤثر ہیں، تأثیر گزار ہیں، اور اسی طرح تمام تر وہ آداب، تمام تر وہ رسوم جو اسلامی معاشرہ اور اسلامی در حقیقت زندگی جس سے بنتی ہے، ان تمام تر رسوم اور آداب اور علوم کو فرہنگ، ثقافت یا کلچر کہتے ہیں۔ پس اسلامی علوم در حقیقت وہ اسلامی فرہنگ کا اور اسلامی ثقافت کا حصہ ہے، اس لیے کہ اسلامی اعتقادات یہ مسلمانوں کی زندگی میں ان کا اثر ہے۔ مسلمان جو زندگی گزارتے ہیں وہ انہی اعتقادات کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی آداب بھی ہم مسلمان جو زندگی گزارتے ہیں تو انہی آداب کے ساتھ، تو یہ آداب بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہیں۔ اور رسوم، ہم رسوم جو ہماری روایات ہے، یہ بھی ہماری ثقافت کا، فرہنگ کا حصہ ہے۔ پس جب ہم ثقافت کے دائرے کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا وسیع دائرہ ہے۔ اب اسلامی ثقافت میں ہمارے ہاں جو علوم ہے، چاہے وہ علم فقہ ہے، وہ علم کلام ہے، وہ فلسفہ ہے، یا اسی طرح علم عرفان ہے، اور ان کے علاوہ علوم سیاسیات، اقتصادیات وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تر اسلامی ثقافت کا حصہ ہے۔ اسلامی ثقافت ان علوم سے اور اسی طرح وہ آداب جن کی ہم رعایت کرتے ہیں، چاہے وہ اجتماعی آداب، چاہے وہ در حقیقت ایک گھر کے اندرون ایک دوسرے کی نسبت ہم جو آداب اور احترامات، یا چاہے خداوند متعال کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو آداب ہے، یہ آداب بھی ثقافت کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہماری روایات، رسوم جو ہم اپنے در حقیقت مختلف موقعوں پر جو رسوم ہم انجام دیتے ہیں، جو ہمارے ہاں روایت پائی جاتی ہیں، یہ بھی فرہنگ اور ثقافت کا حصہ ہے۔ پس ثقافت ایک بہت بڑے دائرے کا نام ہے کہ جس میں ایک زندگی میں
تمام تر وہ چیزیں جو اس زندگی میں بنیادی کردار ادا کریں ان چیزوں کو ثقافت کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں وہ بنیادی کردار جو ادا کرتے ہیں وہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح وہ مسلمان کا اندیشہ ہے، ایک مسلمان کی سوچ فکر ہے، الہی تفکر، الہی اندیشہ، ساتھ وہ کن علوم سے اپنی زندگی گزارنے میں استفادہ لیتا ہے۔ لذا یہ چیزیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں مؤثر ہے، تأثیر گزار ہے، ان تمام تر چیزوں کو ثقافت کہیں گے۔ تو یہاں پر جب ہم ثقافت کی یہ تعریف کرتے ہیں، اس روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں آداب انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، وہ کس طرح کے آداب ہیں، کیسے آداب ہیں اور کس سے یہ آداب لیے ہیں۔ ہماری زندگی میں رسم و رواج، یہ رسومات ان کا بنیادی کردار ہے۔ یہ رسومات کیسے ہیں، کس طرح ہیں، کن سے یہ رسومات لیے ہیں، اور ان رسومات میں در حقیقت اسلامی اقدار کس حد تک ان کی رعایت کی جاتی ہیں، ان تماموں کو ہم کہیں گے اسلامی ثقافت۔ بس واقعیت یہ ہے کہ ان تمام اموروں کے مجموعے کو اسلامی ثقافت کہتے ہیں، اسلامی فرہنگ کہتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ثقافت پائی جاتی ہے آیا کس حد تک وہ اسلامی ہے، مثلا جو علوم ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں ان میں کس قدر اسلامی رنگ پایا جاتا ہے، اور یہ آداب کہاں تک ہم نے شریعت مقدسہ سے اور اسی طرح آیات اور روایات سے یہ آداب ہم نے کس حد تک لیے ہیں۔ یہ رسومات، رسم و رواج جو ہمارے ہاں مراسم پائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں در حقیقت شادی میں دوسرے ان میں ہم کس حد تک یہ جو رسومات ہیں ہم نے شریعت سے لیے ہیں۔ اگر آدابوں میں، رسومات میں اور علوم میں تماموں میں اگر ہم اسلامی قوانین کی رعایت کریں گے تو کہیں گے یہ اسلامی ثقافت ہے۔ حتیٰ جو علوم ہے اگر وہ بھی ہم محمد و آل محمد سے لیں، جو آداب ہے وہ بھی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے اوصیاء سے ہم لے لیں، جو رسومات ہے ان میں بھی ہم شریعت مقدسہ کے جو قوانین ہیں ان کے پابند رہے، تو کہیں گے جو معاشرہ اس طرح پابند رہے تو کہیں گے یہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ اس لیے کہ تمام مراحل میں اپنی زندگی میں یہ اسلام کی حدود، اسلام کے قوانین کی رعایت کر رہے ہیں۔ اس تشریح اور توضیح کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں خود واقعہ کربلا۔ یہ واقعہ کربلا جو 61 ہجری میں رونما ہوا، جس میں فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ شہید ہوا، اور رسول خدا کا خاندان شہر بہ شہر، گلی بہ گلی در حقیقت گمایا پرایا گیا۔ آیا یہ واقعہ یہ ایک ثقافت ہے یا نہ یہ دوسرے واقعات کی طرح جو واقعات رونما ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک واقعہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس واقعے کا مسلمانی زندگی پر کیا تأثرات ہے۔
ایک مسلمان کی زندگی میں اس مسلمان کی فکر پر، اس مسلمان کے اندیشے پر اس کا کیا اثر ہے، اور اسلامی آداب میں اس کا کیا مقام ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جو رسم و رواج ہے، ہمارے ہاں جو روایات ہے، اس پر، ان روایات اور ان رسومات پر اس واقعے کا کیا اثر ہے، ان تماموں کو دیکھ کر ہم درست فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ایک فرہنگ اور ایک ثقافت کی شکل اختیار کر سکتا ہے یا یہ ایک ثقافت ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم واقع کربلا کو دیکھتے ہیں عقیدے کے حوالے سے کہ اس عظیم واقعے میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا نواسہ دین کی حفاظت کے لیے، ناموس دین کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ سخت ترین حالات میں امام حسین سید الشہداء وہ توحید سے ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار اگر تیرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میرے لیے آسان ہے۔ اور اگر ہم اس حقیقت کو لے لیں کہ امام حسین سید الشہداء نے یہ جو قربانی دی ہے وہ اسلام کی حفاظت، ناموس اسلام کے تحفظ اور پابرہنہ لوگوں کی حمایت، ظالموں کے مقابلے میں محرومینوں کے لیے امید اور ظالموں سے نفرت، ظلم سے نفرت، اس واقعے میں استکبار ستیزی، اگر ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان ہی چیزوں سے ایک مسلمان کی زندگی بنتی ہے۔ یعنی واقعیت یہ ہے وہ علوم جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آداب جن کی ہم رعایت کرتے ہیں، وہ رسم و رواج جس کے ہم پابند ہیں، وہ اگر ہم کربلا کے واقعے کو دیکھیں، کربلا کا واقعہ ان تمام تر علوم، آداب، رسوم، ان سب کا در حقیقت عملی نمونہ ہے۔ جب عملی نمونہ ہے تو واضح ہے کہ ہم کہیں گے کہ کربلا ایک مجسم ثقافت، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ثقافت کو مجسم کر کے دیکھے، آداب اسلامی کو مجسم کر کے دیکھے، علوم اسلامی کے نچوڑ کر کے علوم اسلامی کو دیکھے، رسومات دینیہ کو دیکھے، تو جب اس کی نظر پڑے گی کربلا کے واقعے پر، کربلا کا واقعہ ایک مجسم نمونہ ہے ان تمام چیزوں کا۔ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کا ہماری زندگی میں بنیادی کردار ہے، وہ عقیدہ کربلا کے واقعے میں عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ خدا محوری، خدا کا دین جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے، سب سے مقدم وہ، یہی بنیاد ہے۔ تمام تر علوم جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے علم عرفان ہے، علم فلسفہ ہے، علم فقہ ہے، جو بھی علوم ہم پڑھتے ہیں، یہ تمام علوم کا نچوڑ اور عصارہ وہ جو کچھ محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں ان کی تشریح ہے، توضیح ہے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ تو کربلا کے واقعے میں
تمام تر جو کچھ محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے اس تمام کو در حقیقت امام حسین سید الشہداء نے عملی طور پر پیش کیا. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ لے کر آئے تھے کہ جو ہم پڑھتے ہیں فلسفے میں، عرفان میں، کلام میں، فقہ میں، یہ تمام جتنے بھی اسلامی علوم ہے، وہ یہی ہے کہ مظلوم کی حمایت، ظلم و ظالم سے نفرت، دین کی حفاظت، دین خدا کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنا. اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر شے سے پہلے خدا ہو، ذات خدا کے لیے سب کچھ قربان کرنا، خدا کی راہ میں ہر شے قربان کرنا. اگر یہ ہے تمام علوموں کا خلاصہ، یہ ہے کہ انسان خود کو راہ خدا میں خدا کی خاطر قربان کرے، تو امام حسین سید الشہداء نے عملی طور پر یہ سب کچھ کر کے دکھایا. پس واقعیت یہ ہے کہ اگر ہم کربلا کا درست مطالعہ کریں گے تو ہمیں ایک مکمل ثقافت، اسلامی ثقافت نظر آئے گی، وہ بھی ایک عملی ثقافت، عملی نمونہ کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی گزر جائے. یہ ہم کربلا کے واقعے میں عملی طور پر دیکھ رہے ہیں. کربلا کے واقعے سے پہلے ہم کتاب کی سطورات میں، کتاب کی سطروں میں یہ کچھ پڑھ رہے تھے کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے انسان کو دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہیے. ہم جہاد کو آیات اور روایات میں، آیات جہادی، روایات جہادی کو پڑھتے تھے. ہم ظالم سے نفرت کو رسول خدا نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں ظلم و ظالم سے نفرت کرنی چاہیے. یہی وہ عناصر ہے اسلامی زندگی کے بنیادی عناصر. درست ہے کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک مسلمان کی جو زندگی تشکیل پا جاتی ہے وہ در حقیقت ان عناصر سے ہے، جس میں مظلوم کی حمایت، پابرہنے کی حمایت، ظلم و ظالم سے نفرت، اور اغیاروں کو مسلط نہ کرنا، حق و حقیقت کی بات کرنا، باطل کو مٹانا. ایک مسلمان کی زندگی یہ ہے. مسلمان جو علم بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف جائے، ایک الہی بن جائے. تمام تر رسومات میں بھی، آداب میں بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف جائے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر انسان کی خلقت کا فلسفہ وہ خدا کی معرفت، خدا کی عبادت اور خدا کی طرف جانا ہے، تو پس انسان کی زندگی میں تمام تر وہ چیزیں جو مؤثر ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی وہ بن جائے، وہ یہی چیزیں ہیں کہ انسان یتیم کی مدد کرے، یتیم کا سہارا بنے، ظالم سے نفرت کرے. خوب، اگر یہ ہے تو کربلا کا واقعہ، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، کربلا کا واقعہ عملی طور پر یہ سب کچھ کر کے امام حسین سید الشہداء نے دکھایا. کربلا کے واقعے میں بنیادی عناصر یہی ہے: دین کی حفاظت ہر صورت میں، دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنا، ظالم سے نفرت، حق کی بات کرنا،
پس اگر ہم کربلا کے واقعے کو اس طرح دیکھیں کہ رسول کے نواسے نے دین کے حفاظت کے لیے جو کچھ کیا وہ ہم اپنی زندگی میں لائیں تو اس سے ہماری زندگی بن جاتی ہے. اور اگر ہم پرہیز کریں تمام ان چیزوں سے جن کے لیے در حقیقت جن سے بچنے کے لیے سید الشہداء نے یہ قربانی دی ہے تو اس سے ہماری زندگی بنتی ہے. پس وہ عناصر جس سے انسان کی زندگی بنے، وہ عناصر، وہ علوم، وہ آداب، وہ رسوم، وہ تمام تر وہ چیزیں وہ انسانی زندگی کی ثقافت ہے، اس معاشرے کی ثقافت ہے. یقیناً کربلا کا واقعہ ایک مجسم ثقافت ہوگا. ناظرین، پس ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. سوال یہ تھا کہ آیا کربلا کا واقعہ ایک مکمل ثقافت ہے یا نہیں، یا فقط ایک واقعہ ہے؟ عرض ہوا کہ ہم پہلے ثقافت کی تعریف کریں. ثقافت کی تعریف کے بعد مختصر طور پر ہم نے کربلا کے واقعے میں جو کچھ رونما ہوا، جو کچھ ہوا، اس کی مختصر وضاحت کی. اور اس وضاحت کے بعد جب ہم نے ان دو کے درمیان رابطہ برقرار کیا، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم ایک مکمل ثقافت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کربلا کے واقعے کا مطالعہ کریں. اسی پر اس درس کو ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.